الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. وسلم عليك يا سيدي يا محمد رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله أسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وأهله أجمعين. ہم صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کا احسان کہ اس ذات رب العزت نے سب کو ایک وقت واقع اپنی گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے رب کریم کی بات میں ہم سب کو اس انداز سے محبت و عقیدت کے ساتھ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. آمین. اسی عقیدت و محبت کے ساتھ اس جہاں سے ہم رخصت ہونے کی توقع رکھتے ہیں اور اس جہاں میں اس کے طلبگار ہیں. میرے دوستو، انسان کی زندگی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. انسان کی زندگی میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. اعضائے رئیسہ انسان کے پورے اعضاء اللہ کی طرف سے ایک گفٹ. اس کی عظمت، اس کی اہمیت انسان اس وقت محسوس کرتا ہے جب وہ انسان کے جسم سے وہ اعضاء مفروض ہو جائے یا وہاں سے نکل جائے. دنیا کی ہر چیز مل جائے گی لیکن ہر چیز کے اسپیئر پارٹ ہے، انسان کی کوئی اسپیئر پارٹ نہیں. اس طرح کی کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں ملے گی. انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں اس کا کوئی اسپیئر پارٹ آپ کو اس طرح دنیا کے اندر نہیں ملتا. یہ رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، یہ وہی عطا فرماتا ہے اور اس کی قدر ہم نے کرنی ہے. اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے احکامات پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں عمل کرنے کے بعد. آج کی نشست میں میں سود کے متعلق کچھ ذکر کروں گا. سردست زیادہ تفصیل نہیں ذکر کروں گا. سود کی مذمت کی اور سود خور کے متعلق ذکر کرنا چاہوں گا. کاروبار میں ہم کتنی اہمیت کاروبار کو شریعت میں دی ہے. تجارت کو انشاءاللہ کبھی اس کے متعلق ذکر کریں گے. ہم رزق کھاتے ہیں، روپیہ کماتے ہیں، تو وہ کتنا حلال ہے، کتنا صحیح ہے، کتنا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھایا کرتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. کیسے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ جیسے عام انسان کھڑا ہوتا ہے بڑے قوت کے ساتھ، انداز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس انداز سے سودی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا. اس میں اعتماد نہیں ہوتا. وہ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ فرمایا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جیسے شیطان کسی کو چھو جائے، مس کر جائے اور وہ مجنون ہو جائے، عقل اس کی ضائع ہو جائے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی دائیں چلتا ہے، کبھی بائیں چلتا ہے، اس کی سوچ کچھ نہیں ہوتی.
سودی شخص بھی ویسے ہی کرتا ہے. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ لوگ جن کو جن ہو جاتے ہیں آسیب زدہ شخص، اس کی کوئی سوچ نہیں ہوتی، اس کی عقل پہ آسیب نے حملہ کیا ہوتا ہے. وہ جہاں مرضی چلتا پھرتا اس کو پوچھا جائے اس کو سمجھ نہیں ہوتی، کھڑا ہے تو کوئی حرکتیں کر رہا ہے، جو کچھ کہا جائے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، عقل ختم ہو جاتی ہے، سماعت ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا گیا ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ در حقیقت اصل میں یہ کیوں ہوا؟ یہ اصل میں کہا کرتے ہیں جو سود کھاتے ہیں یہ سود نہیں ہے بلکہ یہ خرید و فروخت کا ایک معاملہ ہے. یہ مثل الربا یہ اسی طرح ہی ہے، ربا نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے. جب یہ سوچ قائم ہو جائے اپنے کاروبار میں انسان فرق نہ کر سکے، بیع و شراء اور ربا میں فرق نہ کر سکے، تو یہ لوگ اسی طرح ہیں جس طرح ایک انسان کو آسیب چھو جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی پہ کام نہیں کر سکتا، لوگ اسے بلاتے بھی رہیں اس کو سمجھ نہیں آتی. سود کھانے والے کی بھی عقل ضائع ہو جاتی ہے، سنتا بھی نہیں ہے، اپنی مرضی بھی اس کی کچھ نہیں ہوتی، پھر وہ اس طرح شیطان اس کو نچاتا رہتا ہے. یہ ایک آیت کا میں نے حصہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اس کی ترجمہ اور وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، زیادہ نہیں کرتے کیونکہ ایک ایک لفظ وضاحت طلب صرف اور صرف میں ٹیکسٹ کا ترجمہ کر کے آگے نکلتا ہوں. سود کی حرمت آخر کیوں ہوتی ہے؟ 4 سے 5 پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سود کی حرمت آخر کیوں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کیا. سر تسلیم حرام کیوں حرام کیا؟ اس کا جانچنا ہمارے ذمہ نہیں. اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے حرام ہے، بس حرام. مخلوق کو اس کی علت جاننے کی اب ضرورت نہیں ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ ثواب کا حصول ہے، ثواب کا حصول ہے. سود کا حرام ہونا یہ ثواب کا حصول ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جو بھی بندہ کسی سے پیسے لیتا ہے اس بندے کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. امیر شخص کسی غریب کو پیسے دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، غریب کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کی رضا کی خاطر اگر وہ بندہ پیسے آگے دے دیتا ہے قرض حسنہ کی صورت میں، تو یہ اصل میں اللہ رب العالمین کی ایک رضا حاصل ہو رہی ہے اور ایک عام سے بندے کو جس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. تو اللہ کے ہاں رضا اور بندے کی طرف سے دعا اس کا مقدر بن رہی ہے. ایک اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے، دوسری اس بندے کی منہ سے دعائیں نکل رہی ہیں. یار میں بڑا پریشان تھا، فلاں بندے کے پاس گیا، اس نے پیسے دیے، اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہو، میرا کام ہے. اٹھے گا بیٹھے گا وہ بندہ دعا ہی کرے گا. اس کی دعاؤں سے ہماری زندگی کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہوں گی یہ انسان تصور نہیں کر سکتا. یہ ایک ثواب کا حصول کا ذریعہ ہے حرمت سود. اسی طرح تیسری چیز عرض کرتا ہوں، تجارت کا دروازہ کھلتا ہے. سود حرام ہو، ہم حرام تصور کریں حرام ہے، اور سود نہیں استعمال کرنا، اس سے کیا ہوگا؟ تجارت کا دروازہ کھلے گا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اگر سود حلال ہو جائے تو ہر وہ بندہ جس کے پاس پیسہ موجود ہے کوئی کاروبار نہیں کرے گا، گھر بیٹھا رہے گا اور پیسہ دیتا رہے گا. ہر دوسرے مہینے تیسرے مہینے اپنے پیسے بھی واپس آتے رہیں گے اور اس پہ پروفٹ بھی آتا رہے گا. اس بندے کو کاروبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ مشقت نہیں کرے گا، وہ اپنا وقت کہیں نہیں دے گا، گھر بیٹھے سارا کام کرے گا. اور اس طرح کیا ہوگا؟ ہر وہ بندہ جو کاروبار کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، اس کے اندر جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوگی اس کو یہ کہے گا چھوڑو سارے کام کو، تجارت کیا کرنی ہے، گھر بیٹھے رہے اور کھاتے رہے. تو تجارت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو تجارت نہیں ہو سکتی. جتنے بھی سودی افراد ہیں، جتنے بھی سود کھانے والے ہیں، وہ اپنی جگہ میں بیٹھے ہوئے پیسے کما رہے ہیں. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اصل میں نقصان اس بندے کا بھی ہو رہا ہے اور تجارت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے.
خرید و فروخت ختم ہو گیا۔ چوتھی چیز، سود لیتے ہوئے جو بھی سود لیتا ہے اصل میں وہ کسی غیر بندے کے مال پہ قبضہ کرتا ہے، ناجائز قبضہ کرتا ہے۔ کوئی بندہ بھی کسی سے پیسے وصول کرتا ہے 1000 روپیہ، 1000 روپے میں پروفٹ اس نے لیا 200 روپیہ، تو 200 روپیہ اس نے ناجائز قبضہ کیا ہے۔ ناجائز اس نے 200 روپے اس بندے پر قبضہ کیا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس بندے کو اس پیسوں کی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر حالات نہیں تھے، اور ناجائز طریقے سے اس بندے کے مال میں اس نے قبضہ کیا، اور غیر ضروری طور پہ جب قبضہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے عذاب تو ضرور نازل ہوتا ہے۔ تو یہ 3-4 میں پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کیے ہیں جو معاشرے میں خرابی کا باعث بنتا ہے، معاشرے میں خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ ربا کن چیزوں پہ، سود کن چیزوں کے لیے ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سونے کے بدلے سونا لینا، جنس کے بدلے جنس ہو، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، یعنی جنس کے برابر جنس لینا۔ یہ تو ہے ٹھیک، اگر جنس کے برابر نہ لی جائے بلکہ اس کے اوپر کچھ لی جائے تو فرمایا یہ ہے سود۔ برابر سرابر ہو، دست بدست ہو، عین بے عین ہو، بالکل برابر ہو دونوں چیزیں۔ دوسری، ایک ہاتھ سے لی اسی طرح ہی دوسری ہاتھ سے وہی چیز لی۔ تیسری جو شرط ذکر کی گئی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے وہ معاملات ہو، آنکھوں کے سامنے عین بے عین ہو، تو یہ ہے جائز۔ اگر ان چیزوں میں اپ ڈاؤن ہو گیا ہے، سونا 1 تولے ہے اور سونا دوسرا سونا جو لیا گیا ہے وہ 1.25 تولے ہے، تو یہ حرام ہے۔ چاندی 50 تولے ہے اور یہاں پر دوسری چاندی لی گئی ہے، وہ 50 سے نہیں 50 سے 1 تولہ 51 تولے دی گئی ہے، تو یہ حرام ہے۔ گندم 1 من لی گئی ہے، اس پہ اس نے کہا کہ سال کے بعد دو گے تو ہم 1 من نہیں 1 من 5 کلو دیں گے، تو یہ حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا برابر برابر جنس ٹھیک ہے اگر جنس کا تبادلہ کیا جائے، اگر جنس کے تبادلے میں تبدیلی کرنی ہے تو یہ حرام ہو جائے گا۔ اگر ایک جنس دوسری جنس سے تبدیل کی جائے، کھجور کے بدلے جو لیے جائے، سونے کے بدلے چاندی لی جائے، نمک کے بدلے کچھ اور چیز لی جائے، تو فرمایا اس میں اگر اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ تو یہی سود کے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیے، کاروبار میں اپنے معاملات کو دیکھ کے اپنے معاملات کو دیکھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 وہ گناہ ہے جو انسان اگر کر لے اس جہاں میں بھی اس کی ہلاکت ہے، اگلے جہاں میں بھی اس کی ہلاکت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزوں سے بچو۔ نمبر 1 شرک باللہ، الشرک باللہ، شرک نہ کیا کرو۔ دوسری چیز فرمایا السحر، جادو نہ کیا کرو، جس نے جادو کیا اس جہاں میں بھی ہلاک ہوگا، اگلے جہاں میں اس کی ہلاکت مقدر ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی وقتل بالنفس الذی حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کا قتل نہ کرو، کسی کا ناحق قتل نہ کرو۔ 5ویں چیز ارشاد فرمائی وآکلوا مال الیتیم، ناحق کسی یتیم کا مال مت کھاؤ۔ فتولی یوم الزحف، جب جنگ ہو تو پیٹ پھیر کے مت بھاگا کرو۔ اور وقذف المحصنات، اور ایسی عورت پہ، محصنہ عورت جسے تم جانتے نہیں ہو، اس پہ تہمت مت لگاؤ۔ اور ایک چیز ذکر فرمائی وآکلوا الربا، سود مت کھایا۔ یہ 7 چیزیں ایک حدیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہیں، جس نے بھی بندہ اس میں سے کسی ایک پر بھی مرتکب ہو جاتا ہے، اس جہاں میں بھی اس کی ہلاکت مقدر ہے اور جہنم بھی اس کی مقدر بن جاتی ہے۔ اب سود کی سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک تو میں پہلے کی آیت کی ترجمہ کر کے آپ کو میں نے عرض کر دی ہے۔ سود کی سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضور تشریف فرما ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں جا رہا تھا اور جبریل امین میرے ساتھ تھے، ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں پر لوگ
موجود تھے اور ان کے پیٹ بہت زیادہ بڑے تھے، پیٹ بہت زیادہ بڑے تھے، وہ اٹھتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، کبھی دائیں گرتے کبھی بائیں گرتے، وہ بندے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ بندے اٹھنے کی کوشش کرتے پھر گر جاتے ہیں۔ پھر ایک آل فرعون آئے، وہ لوگ جنہیں صبح اور شام آگ پہ پیش کیا جاتا تھا، آل فرعون جن کو آگ کی سزا دی جاتی تھی، وہ گزر رہے تھے اور ان کی راہ گزر وہی تھی جہاں پر سودی لوگ موجود تھے۔ ان کو رونگتے ہوئے نکل جاتے تھے، ان کو محسوس نہیں ہوتا نیچے کون ہے۔ ان کی مثال اس طرح دی گئی، حضور نے ارشاد فرمایا جیسے ایک اونٹ ہو اور اونٹ بھوکا بھی ہو پیاسا بھی ہو اور اسے ہانکنے والا ہانکتا رہے اور وہ اس ہانکنے والے کی آواز نہ سنے، کبھی دائیں گرتا ہو کبھی بائیں گرتا ہو، کبھی درختوں پہ گرتا ہو کبھی پہاڑوں پہ گرتا ہو، اسے سمجھ نہیں آتی اس اونٹ کو جو بھوکا ہو پیاسا ہو۔ اسی طرح آل فرعون بھاگ رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے اس کو ہانکا جا رہا ہوتا ہے، آگے آگ ہوتی ہے اور نیچے انہیں نہیں پتا کون موجود ہے، کیسے لوگ موجود ہیں۔ وہ جن کے پیٹ بڑے تھے، بہت زیادہ بڑے تھے، ان کے وزن کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے، وہ لوگ نیچے پڑے ہوتے تھے اور آل فرعون کو رونتے ہوئے آگے نکل جاتے تھے۔ فرمایا یہ کون لوگ تھے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر فرمایا، صحابہ کرام سن کے دھاڑے مار کے رونے لگے، کیونکہ وہ معاشرہ ایسا تھا اس کے اندر سود کا کاروبار عروج پہ تھا۔ یہ ابتدائی دور کی بات ہے۔ حضور نے جیسے ہی ارشاد فرمایا صحابہ کرام دھاڑے مار کے رونے لگے، یا رسول اللہ ہمیں تو ان چیزوں کی خبر ہی نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تو سارے لوگوں نے اپنے سود کے معاملات کو جہاں بھی کچھ تھے ساروں کو ختم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں جو افراد موجود ہیں فرمایا جن کا بھی جو سود کا کاروبار ہے، جن کا بھی سود کا کام چل رہا ہے، میری طرف سے سب آزاد ہیں اور سود کا جتنا بھی پیسہ ہے ہم نے معاف کیا۔ اس انداز سے اپنے خاندان کے لوگوں کو فرمایا سب سے پہلے تم یہ کام ختم کرو، اور سارے جتنے بھی کاروبار کے اندر شامل تھے سودی کام میں ساروں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ صبح سویرے اٹھتے، نماز ادا فرماتے، نماز ادا کرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوتے، صحابہ کرام سے پوچھتے کہ آپ میں سے کسی نے آج کوئی خواب دیکھا ہے؟ جیسے کہ خواب دیکھتا تو عرض کرتا، حضور اس کی تعبیر ارشاد فرماتے یہ آپ کا معمول ہوا کرتا تھا، صبح نماز کے بعد یہ معمول تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے کسی نے آج کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو ہم میں سے کسی نے جواب نہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا آج میں نے خواب آپ کے سامنے کا ذکر کرتا ہوں، آج میں نے خواب دیکھا، دو افراد آتے ہیں مجھے لے جاتے ہیں اور مقدس ارض مقدس کی طرف مجھے لے جاتے ہیں، راستے سے ہم نے دیکھا کہ ایک وادی ہے اور اس وادی میں نہر چل رہی ہے اور اس نہر میں خون ہے اور پیپ ہے، اس میں پانی نہیں ہے، خون کی نہر ہے اور پیپ کی نہر بہ رہی ہے، اور اس کے اندر کچھ افراد بھی موجود ہیں۔ جو بندے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، باہر ایک بندہ موجود ہے، اس کے پاس پتھروں کا ڈھیر رکھا ہوا، وہ پتھر بار بار اس کے سروں پہ مارتا ہے، اس کے اوپر برسا دیتا ہے، اس پتھروں کی وجہ سے وہ بندہ کنارے کی بجائے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ جو ہی کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے باہر والا بندہ پتھر مار مار کے اس کو واپس بھگا دیتا ہے۔ میں نے جبریل سے ان لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں اور یہ سود کی وادی میں غرق ہے، اور یہ پتھر مارنے والے کوئی اور نہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے ہیں، اور ان کو کبھی بھی ان سے جدا نہیں کریں گے۔ جب بھی نکلیں گے اسی پانی کے اسی خون کے اندر اور اسی پیپ کے اندر ان کو دوبارہ دھکیل دیا جائے گا۔ جب یہ صورتحال سود کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام ہر درجہ احتیاط فرماتے تھے، ہر درجہ خرید و فروخت کے اندر احتیاط فرماتے، کوئی لین دین کے اندر کوئی زیادتی نہ ہو جائے، کوئی معاملہ کوئی زیادتی نہ ہو جائے کہ کسی کے پاس کوئی زیادہ معاملہ نہ چلا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب یہ سزا صحابہ کرام نے سنی ہے تو صحابہ کرام اپنے کاروبار میں ہر درجہ کی احتیاط فرمایا کرتے تھے، کہیں بھی کوئی بھی لین دین میں کوئی زیادتی ہو جاتی تو اسے واپس کر دیتے کہ بھئی یہ ہمارا حق نہیں ہے،
ہم نہیں دیتے. اور اگر وہ دینے والا دے بھی دیتا اسے قبول نہیں کرتے کہ ہم اسے قبول نہیں کرتے کہ ہم پر حلال نہیں. یہ اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کا طریقہ. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میرے پاس ایک چاندی کی پازیب تھی, میں فروخت کرنے کی خاطر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. میں نے وہ پازیب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے وہ پازیب لے کر ترازو کے ایک پڑنے میں رکھ دی, دوسرے پڑنے میں دراہم رکھ دیے. جب ترازو کو دیکھا گیا تو پازیب جو چاندی کی ہے اس کا وزن کچھ زیادہ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹر اٹھایا تاکہ زائد جو چاندی ہے اس کو کاٹ کر مجھے دے دیں. میں نے دیکھا کہ کاٹ رہے ہیں. میں نے عرض کی اے خلیفۃ الرسول اس کو چھوڑ دیں, میں نے آپ کو یہ چیز گفٹ کی ہے, میں نے معاف کر دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے ابو رافع سمعت من النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے الزائد والمستزید فی النار, زائد چیز لینے والا اور زائد چیز دینے والا دونوں جہنم کے اندر داخل ہوگا. میں اس کو قبول نہیں کرتا. میرے دوستو یہ ہے اسلامی تعلیمات, یہی اسلام پر عمل کرنے پیدا ہونے والے لوگ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جیسا اگر ہم فیل کرنے لگے اپنے کاروبار کی شرطا سے دیکھ لیں, کاروباری معاملات کی شرطا دیکھ لیں تو ہمارے کاروبار بھی اچھے ہو جائیں اور ہم خوشحال بھی ہو جائیں. ہم جہاں سے کچھ زیادہ چیز مل رہی ہے چپ کر کے لے لیتے ہیں, جب دینے کی بات آتی ہے تو ہم ہاتھ کھینچ دیتے ہیں. جب ترازو پڑنا دیکھتے ہیں کہ ہم چینی لینے جا رہے ہیں یا گڑ لینے جا رہے ہیں یا دال لینے جا رہے ہیں, پڑنے کے اندر کوئی چیز زائد چلی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. اگر کم ہے تو بول دیتے ہیں پورا ترازو رکھنا. دینے کے لیے ہم ہاتھ کھینچتے ہیں اور لینے کے لیے کیا کرتے ہیں اپنے معاملات کچھ اور. میرے دوستو توازن رکھنا چاہیے, نہ زائد چیز لے نہ زائد چیز دے. اگر یہی ترازو ہماری زندگی کے اندر آ جائے, اسلامی تعلیمات پر عمل پیدا ہونے لگے, ہمیں کوئی مشکل نہ ہو. اس جہاں کے اندر بھی کامیاب رہیں گے, اگلے جہاں کے اندر بھی کامیابی ہمارا مقدر ہوگا. سود خور اور سود کے معاملات اصل میں ہم نے اپنی ذاتیات اور اپنی ذات کے اندر اتنی راسخ کر لی ہیں, کسی چیز کو ہم سود سمجھتے نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مثال دے کر اور ایسی ایسی مثالیں دی کہ ہر مثال میں ایسی دہشت زدہ باتیں ہیں اور انسان سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 73 درجے, سود کے 73 درجے. نہیں سمجھ آئی 73 درجے کیا ہے؟ ہمیں سود کے 73 درجے نہ سمجھو, بلکہ سود کے گناہ کے اندر جو مرتکب ہوتا ہے اس کے 73 گناہ کے درجات ہیں. وہ سودی کس درجے میں آئے گا وہ خود دیکھیں. فرمایا ہر درجہ اتنا عظیم اور اتنا ہلاکت زدہ ہے, اتنا ہولناک ہے کہ اس کی کوئی انسان اس کی توقع نہیں رکھ سکتا, کوئی انتہا نہیں, اس کا کوئی انسان توقع نہیں رکھ سکتا کہ یار ایک سود کا گناہ کتنا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنا درجہ کیا ہے سود کا ادنا درجہ. فرمایا کم سے کم درجہ سود کا یہ ہے کہ وہ شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. ادنا درجہ سود کھانے والے کا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے, اپنی ماں کے ساتھ گناہ کا مرتکب ہونا ہے, اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے. یہ ایک سود کھانے کا ادنا درجہ ہے. اسی طرح یہ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اسی طرح طبرانی شریف کی دوسری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سود کا اتنا عظیم گناہ آپ نے ارشاد فرمایا, اتنا عظیم گناہ ہے کہ ایک آدمی جو مسلمان ہے سود کھاتا ہے, اس کا سود کھانا ایسے ہے جیسے ایک مسلمان عورت کے ساتھ 33 مرتبہ زنا کرتا ہے. زنا کرنے والے کو کتنا گندا کہتے ہیں, کتنا برا کہتے ہیں. اس نے ایک مرتبہ زنا کیا, جو 33 مرتبہ زنا کرتا ہے اس کو کتنا کہتے ہیں.
فاسق ہے، فاجر ہے، بدتمیز ہے، اس کو کہہ نہیں، ہر انداز کی برائی اس کو ہم سونپ دیں گے. تو ہم سود کھاتے ہیں، جو بندہ سود کھاتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہوگی. تیسری حدیث طبرانی شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر سود کھاتا ہے، جو جان بوجھ کر سود کھاتا ہے اس کے کیا معاملات ہیں. فرمایا قال علیہ الصلوۃ والسلام درہم الربا یأکلہ الرجل وهو یعلم. حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر سود کھاتا ہے، اسے پتہ ہے یہ سود ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَهُوَ يَعْلَمُ، اس حال میں کہ أَشَدُّ مِنْ 60 و 30 زنیۃ، گویا کہ وہ شخص ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 36 دفعہ زنا کے مرتکب ہوگا. 36 مرتبہ بڑا زنا کرے گا اس ایک درہم سود کھانے کے بعد. کہاں ایک درہم کھانا اور کہاں 36 مرتبہ زنا کرنا. میرے دوستو، ہم سود کو اتنا غیر اہم ہم نے سمجھ لیا ہے اور ہماری زندگی کے اندر اتنا راسخ ہو چکا ہے کہ ہم اس سے دور رہے بھی پھر بھی نہیں رہ سکتے، کہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک پروفٹ کا تصور قائم ہو گیا کہ یہاں سے پروفٹ آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، پیسہ لگا ہوا ہے، پیسہ لگا ہوا ہے، پیسہ لگتا جا رہا ہے اور پیسہ آ بھی رہا ہے. بہت سی ایسی مثالیں میرے ذہن میں موجود ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر ہیں جسے ہم سود تصور نہیں کرتے. سب سے بری جو چیز ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جو پراپرٹی ڈیلر کرتے ہیں، اور پراپرٹی ڈیلر کے دوسرے بھی آپ افراد اس میں شامل ہو چکے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ گروی رکھنا سامان کا. سونا گروی رکھ دیا ہے اور اس کا استعمال کر رہے ہیں، مکان گروی رکھ لیا ہے، اس کا استعمال کر رہے ہیں. ہر وہ چیز جو قیمتی ہے گروی رکھی ہوئی ہے، زمین گروی رکھ دی ہے، پھر اس کا استعمال ہو رہا ہے. ہر وہ چیز جو گروی رکھی ہوئی ہے وہ امانت ہے، اس کو یوز کرنا، اس کو استعمال کرنا وہ سود ہے. مزید وضاحت کر دو اس کی. کوئی بندہ گروی مکان رکھتا ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ اگلے بندے کو دے دیے کہ یہ 10 لاکھ روپے لے لو اور اپنے مکان کی رجسٹری ہمیں دے دو. اب وہ مکان کے اندر بندہ رہ نہیں رہا، اب جس نے گروی دیا ہے وہ مکان استعمال کر رہا ہے، خود استعمال کر رہا ہے یا آگے اسے نے کسی کو دے دیا. اب جو بھی یوز کرے گا، جس نے بھی گروی دیا ہے، اب وہ استعمال کر رہا ہے، قرض دینے والا ہے. چاہے آپ استعمال کریں، چاہے کسی کو دے دے کرائے پہ، یہ سود میں یوز ہے. اور ہم بہت سے اپنے گھروں میں ضرورت ہوتی ہے پیسے، کہیں سے ضرورت ہو، پھر کیا کرتے ہیں؟ گھر سے زیور اٹھا کے کسی کو دے دیتے. وہ زیور آگے کسی کو بھی دے دیے، ان کے گھر میں سے کسی نے بھی، بچی نے یوز کیے پہننے کے لیے، بیوی نے استعمال کیے پہننے کے لیے، وہ پہننا گناہ ہے. کیوں استعمال کیا؟ یہ امانت تھی، جب تک وہ پیسہ واپس نہیں کرے گا اس کو استعمال نہیں کرنا. من نوعان ویسے کے ویسے رکھے. آج ہم اس گروی معاملات کو سود سمجھتے نہیں، دوسرے معاملات میں اس کو یوز کر رہے ہیں. میرے دوسرے سے بچنی چاہیے. یہ عام ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، یہ عام پھیلی ہوئی ہے چیزیں، اور ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ سود ہے. اسی طرح ہمارے مثال کے طور پر ایک موٹر سائیکل میں نے کسی سے دی 10,000 روپے لیے، یعنی یہ جب تک میرے پاس 10,000 نہیں آتی موٹر سائیکل آپ کے پاس رہے گا. وہ موٹر سائیکل استعمال کر کے بازار کی طرف چلتا پھرتا ہے، وہ چلنا پھرنا موٹر سائیکل کو استعمال کرنا گناہ ہے، یہ یوز کرنا اس غلط ہے. حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں کہ آپ نے قرض کے معاملات تھے اور اس کے پاس قرض لینے گئے اور آپ دھوپ میں بیٹھے تھے اور اس کی دیوار کی چھاؤں میں نہیں بیٹھے. تو اگلے بندے نے کہا کہ حضور چھاؤں میں ہوتا ہے، اتنی کوئی بری بات تو نہیں ہے، آپ نے دھوپ میں کھڑے ہیں، گرمی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ شخص ہے اس نے میرا قرض دینا ہے، یہ مقروض ہے، یہ مقروض شخص ہے، میں اس مقروض شخص کی دیوار کے سائے کو بھی استعمال نہیں کرتا، اس کا سایہ استعمال کرنا بھی مجھ پہ سود ہے. اتنی احتیاط ہے کہ اس دیوار کو ہر بندہ بھی استعمال کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. آتے جاتے مسافر بندہ سائے میں بیٹھ جاتا ہے، دیوار کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے. لیکن نہیں، اب معاملات کاروبار کا تھا. اب معاملہ یہ تھا کہ وہ بندہ قرض دینے والا تھا، قرض کے پیسے دینے والا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی احتیاط فرما رہے تھے کہ میں اگر اس کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا
گویا کہ میں اس کے دیوار کو استعمال کر رہا ہوں، دیوار کے سائے کو استعمال کر رہا ہوں، گویا کہ میں اس سے پروفٹ لے رہا ہوں۔ جب تک یہ بندہ میرا پیسے واپس نہیں کرے گا میں اس کی دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھوں گا۔ یہ بندہ کہے گا مجھ سے آپ پیسے لے رہے ہیں، پیسے دینے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے ہر چیز کو آپ نے اپنے نفع میں استعمال کر دیا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا کام، اور ہم نے اپنے آپ کو کہاں پہنچایا۔ میرے دوستو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جو روایت کی ہے حضرت صاحب مسلم، اب اس میں کون کون شامل ہوں گے، اس سودی معاملات میں کون کون شامل ہوں گے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی لعنت اس شخص پہ۔ یا رسول اللہ کس پہ؟ فرمایا علی آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ، ہر وہ شخص جو سود کھاتا ہے، ہر وہ شخص جو سود کا وکیل ہے، رابطہ کراتا ہے، ہر وہ شخص جو سود کے معاملات کو لکھتا ہے، ہر وہ شخص جو سود کے معاملات میں گواہی قائم کرتا ہے، سارے کے سارے لوگوں پر لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ کسی زمرے کے اندر بھی اس کاروبار میں اس معاملات میں شامل ہوگا، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنے کاروبار کو احتیاط سے دور کر دیا، ہم فتوے کی بجائے تقوی کو اختیار کریں، فتوے کی بجائے تقوی کو اختیار کریں۔ جب ہم تقوی اختیار کریں گے ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں گے، ہمارے گھر کے معاملات بہتر ہوں گے، کاروبار کے معاملات بہتر ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں بندہ سودی ہے، فلاں بندہ سود کھاتا ہے، یہ جملہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے نزدیک وہ اس طرح جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سود نہیں کھاتا بلکہ سود اس بندے کو کھا جاتا ہے، سود بندے کو کھا جاتا ہے۔ وہ کس طرح کہ بندے کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، جہاں بھی سود کا معاملہ ہو اخلاق کو کھا جاتا ہے، جہاں بھی سود کا معاملہ ہو اس بندے کے اندر ظاہری نورانیت کو کھا جاتا ہے۔ جب جہاں بھی جس بندے کے اندر سود کے معاملات ہو اس کے کاروبار کو کھا جاتا ہے، جہاں بھی سود کے معاملات ہو اس کے گھر کے سکون کو کھا جاتا ہے، اس کے ظاہر باطن کو کھا جاتا ہے۔ ظاہری ہلاکت اس کا مقدر ہے اور باطنی مقدر بھی ہو جاتی ہے۔ اس جہان کے اندر بھی برباد ہوتا ہے، آخرت میں جہنم اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ سود بندے کو کھاتا ہے یا بندہ سود کو کھاتا ہے؟ ہمارا تصور اسلامی ہو تو پتہ چل جائے گا انسان کو سود کیسے کھاتا ہے۔ جس کنٹری کے اندر، جس کاروبار کے اندر، جس بندے کے کاروبار کے اندر سود کا معاملہ ہے، آج پوری دنیا کو دیکھ لیں، جہاں بھی سود کا معاملہ ہے جگڑتے جا رہے ہیں۔ اینڈ آف دی، جہاں بھی اینڈ ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ صرف اور صرف یہ ہوگا کاروبار ختم ہوگا۔ چاہے بینکاری سسٹم ہے اس کے اندر سود کے معاملات ہیں، جتنے بھی لوگ سود پہ کام لیتے ہیں، جتنے بھی قرض لیتے ہیں، تھک جاتے ہیں کہ مولا مہربانی کر یہ سود کے کاروبار بند کر۔ ساری دنیا سود کے اندر، سود کے بھار کے اندر، اس چکی کے اندر پھس رہی ہے۔ جب تک یہ سود کے کاروبار سے نکلے کہ نہیں ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ہر جگہ یہ سودی کاروبار چل رہا ہے، گھروں کے اندر یہ سودی کاروبار چل رہا ہے۔ جس گھر کے اندر سود کا کاروبار ہے جان لے کہ اس گھر کے اندر سکون نہیں ہے، اس گھر کے اندر بربادی ہی بربادی ہے۔ پیسوں کی روانی ضرور ہوگی، جیبوں کے اندر پیسے بھرے ہوں گے، گھر کے اندر پیسے ہوں گے، لیکن یاد رکھنا اس گھر کے اندر اللہ کی طرف سے سکون نازل نہیں ہے۔ کہیں بیماریوں نے گھر کیا ہوا ہے، کہیں ناچاکیوں نے گھر کیا ہوا ہے، کہیں بد اخلاقیوں نے جنم لیا ہوا ہے، کہیں لڑائی نے جنم لیا ہوا ہے۔ گھر کے ساتھ آپس میں کوئی تعلقات بہتر نہیں ہے۔ جیسے ہی پیسہ سودی آتا ہے وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم برکت کو تلاش کرتے کرتے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ ہم رزق کو تلاش کرتے کرتے رازق کے احکام کو بھول گئے۔ یہ رزق نہیں ہے، یہ ہماری ہلاکت کا سبب ہے، ہلاکت کا سبب ہے۔ میرے دوستو آخری بات عرض کرتا ہوں، سود ہر بندہ کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی معاملات میں گھرا ہوا ہے۔
کوئی کسی سے لڑ رہا ہے، کوئی کسی سے جھگڑ رہا ہے، کوئی کسی سے پیار محبت سے بات کر رہا ہے، کوئی ملک آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، کسی نے کسی طریقے سے میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو آپس میں پوری دنیا کے اندر جو آپ ناچاکیوں کا سلسلہ ہے، حالانکہ اپنے اپنے بارڈر ہیں، اپنی زندگی گزارو، ہر بندہ اپنی زندگی گزارے، جیسے گھر دوسرے گھر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، اپنے گھر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کما رہے کھا رہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ بارڈر بھی کھا رہے، گھر کی دیواریں ہیں، اپنے اپنے کاروبار کریں، اپنے اپنی زندگی گزاریں، لڑ کیوں رہے، نہ اتفاقیاں کیوں جنم لے رہے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ساروں کے سروں پر سودی کاروبار چلا رہا ہے، ان کے اندر ہی خود بخود ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان سودی کاروبار رکھنے والوں کو، سود کرنے والوں کو کہہ دو کہ سودی کاروبار چھوڑ دو، سود کے معاملات چھوڑ دو۔ جب سود کے معاملات نہیں چھوڑتے تو حکم ہوتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سود کھانے والوں کی طرف سے، سود کے کاروبار کرنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کون جائے گا جنگ کرنے کے لیے؟ اللہ کسی کے پاس تلوار لے کے نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس تلوار لے کے نہیں آئیں گے۔ یاد رکھنا، جس گھر کے اندر، جس کاروبار کے اندر، جس جیل کے اندر سودی کاروبار کا پیسہ موجود ہے، اس گھر کے اندر رب تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتے نازل نہیں کروائے گا، رحمت نکل جاتی ہے، اخلاق دور ہو جاتے ہیں، پیار محبت ختم ہو جاتا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کو لڑنے مارنے میں شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی سودی وجہ ہے، بھائی بھائی کے گربان پہ پکڑا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے چہرے کو تکنے کو راضی نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ہماری دکانوں کے اندر سودی معاملات ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر سودی معاملات ہیں، ایون کہ ہمارے جتنے بھی ملک ہیں انہوں نے سودی معاملات میں اپنے آپ کو اس بھرے میں اور اس چکی کے اندر پیسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج ناچاکیاں اور لڑائیاں ہمارا جنم لے رہی ہیں، کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا حکم سود کی حرمت کا، نہ ہم محفوظ ہیں، نہ ہمارا ملک محفوظ ہے، نہ کوئی کنٹری محفوظ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہوس نے، پیسے کی ہوس نے ہمیں اندھا کر دیا، پیسے کی ہوس نے ہمیں اندھا کر دیا ہے۔ اسی آیت کو پھر دوہراتا ہوں جو شروع میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ سود کھانے والا کیسے ہوتا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو سود کھانے والا ہوتا ہے وہ ایسے نہیں کھڑا ہو سکتا جس طرح عام انسان اپنے مضبوط قدموں سے کھڑا ہوتا ہے، اپنے ہوش حواس اس کے قائم ہوتے ہیں۔ جو سود کھاتا ہے وہ حواس باختہ ہوتا ہے، ایسے جس سے اس کو آسیب زدہ ہو، مجنون شخص ہو، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دوڑتا ہے، کبھی آگے دوڑتا ہے، کبھی پیچھے دوڑتا ہے، بلانے والے اس کو بلاتے رہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا جو کام ہے ٹھیک کام ہے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے جیسے اس کو شیطان نے مس کر لیا ہو، جو بھی بلاتا رہے اس کی آواز نہیں سنتا ہو، اس کو سود کی ہوس نے، پیسے کی ہوس نے کسی کی آواز کو اس کو سنائی نہیں دیتی، کان بند ہو جاتے ہیں۔ جس طرح جس کو جن ہو، جن زدہ شخص، آسیب زدہ شخص، جتنا بھی اس کو نصیحت کی جائے اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اصل میں شیطانی یہ آسیب ہے، سودی آسیب ہے کہ ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی، یہ اللہ کے احکام ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ حرام ہے، کہتے رہے اس کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اس شخص کو سود کا آسیب چپٹا ہوا ہے، کان بھی بہرے ہیں، اس کی سوچ بھی ختم ہو چکی ہے۔ وہ انسان جو مستقل حواس سے ہی جس کے ہیں، اس انداز سے بندہ کھڑا ہو، اس انداز سے یہ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا کاروبار کرنے کی کوشش یہ ہونی چاہیے ہم اپنا توازن رکھیں، نہ زائد چیز دیں نہ زائد چیز لیں۔ کاروبار کے معاملات سود کو دور رکھیں۔ اگر آپ کو 100 روپیہ ملتا ہے، حلال کا 10 روپے ملنے میں، حلال کے 10 روپے مل جائے 100 میں سے وہی ٹھیک ہے۔ سود کے 100 روپیہ زیادہ ملتا ہے اس کو چھوڑ دیں۔
اگر زائد کو ہم نے اپنا لیا، یاد رکھیں ہمارے گھر کے اندر سے سکون اٹھ جائے گا۔ اللہ کے احکام سے حکم عدولی ہو، جس نے اللہ کے احکام سے حکم عدولی کی تو پھر فرمایا گیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ۔ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے؟ جو بھی کرے گا وہ ظاہراً آسیب زدہ ہوگا، مجنون شخص ہوگا، حواس باختہ ہوگا، کوئی صحیح سالم عقل رکھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔